لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت ہے۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں میرے خلیل نے مجھے 7 امور کا حکم دیا، 7 باتیں جو میرے دلی دوست نے مجھے وصیت کی۔ مسکینوں سے محبت کرنے کا حکم دیا اور ان کے قریب رہنے کا حکم دیا۔ مسکین وہ جو اپنی ضروریات کے مطابق نہیں پاتا، ان کی قربت کا حکم کس لیے دیا؟ کیونکہ مسکینوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے انسان کے اندر عاجزی آتی ہے۔ اپنے سے کمتر شخص کو دیکھنے اور اپنے سے برتر شخص کی طرف توجہ نہ کرنے کا حکم دیا۔ مجھے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا، اگرچہ وہ رخ پھیرنے لگے، یعنی رشتہ دار رخ بھی پھیرے پھر بھی ان کے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھے۔ مجھے حکم دیا کہ میں کسی سے کوئی سوال نہ کروں۔ مجھے حکم دیا کہ میں حق بات کہوں اگرچہ وہ کڑوی ہو۔ مجھے حکم دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، اور مجھے حکم دیا کہ میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں، کیونکہ یہ کلمات عرش کے نیچے والے خزانوں میں سے، اور ایک روایت میں یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ بہت بڑی بشارت اللہ کے رسول کی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ سے انسان اللہ کے آگے عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ نیکی کی قوت، نیکی کی توفیق تو آپ کی جانب سے، آپ چاہیں تو نیکی کی توفیق دے سکتے، آپ کے سوا کوئی قوت نہیں ہے، آپ ہی کے ہاتھ میں ساری طاقت ہے۔ یہ اعتراف اتنی بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اسے قرار دیا گیا۔ سیدنا قیس بن سعد بن عبادہ سے روایت ہے کہ میرا باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مجھے آپ کے پاس چھوڑا ہے۔ ایک دن نبی کریم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ چکا تھا، آپ نے مجھے اپنا پاؤں مارا اور فرمایا کیا میں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی طرف آپ کی رہنمائی نہ کروں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، برائی سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ تعالی کی توفیق سے۔ تو یہ کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ترغیب دلائی، کیونکہ نیکی کی قوت، نیکی کی توفیق انہی سے ملتی ہے۔ اور یہ کلمات ایسے ہیں جس سے انسان کا ڈپریشن دور ہوتا ہے۔ آزما کے دیکھ لیجئے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر یقین پختہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید بنتی ہے، اس کی وجہ سے دل سے دنیا کا خوف نکلتا ہے، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا مان لیتا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اسی طرح سے سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، برائی سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کیا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو انسان کا نیکی کرنا اور برائی سے بچنا اس کا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہے۔ اور خزانے سے تشبیہ اس لیے دی کہ خزانہ نفیس مال ہوتا ہے، یہ ذکر بھی نفیس ہے، بہت عمدہ ہے، اور اس کا اجر و ثواب ایسا ہے جو جنت میں داخل کرنے والا ہے۔ اللہ